السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 1 اور 2۔ آیت کا ترجمہ کچھ یوں ہے: اے ایمان والو، اپنے معاہدات کو پورا کرو۔ تمہارے لیے ہر مویشی قسم کے چرنے والے جانور حلال کیے گئے ہیں، سوائے ان جانوروں کے جو آگے چل کر تمہیں بتلائے جا رہے ہیں۔ البتہ احرام کی حالت میں ان کا شکار حلال نہ سمجھو، اور اللہ تعالیٰ وہی حکم دیتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ سورہ مائدہ، جیسے کہ اس کا نام سورہ مائدہ آیا ہے، اس کا نام کچھ اسپیسیفک چیز نہیں بتاتا ہے، بلکہ اس 15ویں رکوع میں سورہ مائدہ کے یہ مائدہ ورڈ ایک جگہ پر آیا ہے۔ 15ویں رکوع کی ایک آیت میں اس کا ذکر ہوا ہے، اس لیے اس کا نام سورہ مائدہ رکھا ہے تاکہ دوسروں سے ڈفرینشیٹنگ ہو سکے۔ اور یہ اس کا نزول کے اعتبار سے یہ صلح حدیبیہ کے بعد 6 ہجری کے اواخر میں اور 7ویں ہجری کے اواخر میں اور 6 ہجری کے آخر میں اس کا نزول ہوا ہے۔ اور اس کا شان نزول یہی ہے کہ سورہ مائدہ جو ہے ایک اسلامک کمپلیٹ اسٹیٹ بننے کے بعد یہ نازل ہوئی ہے، تو اس میں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، حلت اور حرمت والے کام بتائے گئے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں ہم پہلی آیت کیا کہتی ہے ہم سے کہ اے ایمان والو، اپنے معاہدات کو پورا کرو۔ اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پہ عہد کو پورا کرنے کی ہمیں حکم دی ہے، اور وہ اس لیے دیا ہے کیونکہ قرآن مجید میں کئی مقامات پر یہودیوں کی بد عہدیوں اور عہد شکنیوں کا ذکر آیا ہے۔ مطلب وہ عہد توڑا کرتے تھے، جس کی وجہ سے ان کو یہ سزا دی گئی کہ ان کے اوپر جو چیزیں حلال ہوتی تھی وہ بھی حرام کر دی گئی۔ تو وہ ہمارے ساتھ نہ ہو، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہلے ہی فرما رہے کہ اپنے عہد کو پورا کیا کرو، پھر چاہے وہ عہد کسی بیع و شراء سے متعلق ہو، یعنی خرید اور فروخت سے متعلق ہو، یا وہ نکاح اور منگنی وغیرہ سے متعلق ہو، یا اپنوں سے تعلق رکھتا ہو یا غیر مسلموں سے تعلق رکھتا ہو، صلح سے تعلق رکھتا ہو یا جنگ سے تعلق رکھتا ہو۔ آگے بتایا جا رہا ہے کہ تمہارے لیے ہر قسم کے مویشی کے چرنے والے جانور حلال کیے گئے ہیں۔ یہاں پر بہیمۃ الانعام کا ورڈ آیا ہے۔ انعام کا مطلب ہوتا ہے اونٹ، گائے، بھیڑ اور بکری، یہ 4 چیزیں۔ لیکن یہاں پہ بہیمۃ جو آیا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے چرنے والے، مطلب ویجیٹیبلز کھانے والے جانور، چوپائے، جو تمہارے لیے حلال کیے گئے ہیں سب کے سب۔ اب دیکھیے ہمارے لیے کتنی براڈ رینج حلال کی گئی ہیں، جبکہ اسلام کو یہ ڈیفیم کیا جاتا ہے کہ اسلام میں بہت ساری چیزیں حلال نہیں ہے، حرام ہے، یہ حرام ہے، وہ حرام ہے، شراب حرام ہے، سور حرام ہے، ایسے ویسے۔ لیکن ایسے نہیں ہے۔ پہلے کے دور میں جو ہوتا تھا، پہلے یہ ہوتا تھا کہ جہالت کے دور میں یا اسلام سے پہلے کے دور میں یہ سمجھا جاتا تھا کہ جن چیزوں کو حلال بولا گیا ہے صرف وہی چیزیں کھائیں گے۔ لیکن اللہ نے یہاں پر ہمارے لیے بہت بڑا احسان کرتے ہوئے ہمیں یہ فرما رہے ہیں کہ تمہارے لیے ہر مویشی قسم کے چرنے والے جانور حلال کیے گئے ہیں، سوائے ان جانوروں کے جو تمہیں بتلائے جا رہے ہیں، جو آگے کچھ ہی کیٹیگریز ہیں جو ہم نہیں کھا سکتے، باقی ہمارے لیے ایک براڈ رینج آف اسپیکٹرم اویلیبل ہے جو ہم کھا سکتے ہیں الحمدللہ۔ تو یہاں پر وہ سارے جانور، عرب میں جو ہے اونٹ، گائے، بھیڑ، بکری ہوتا ہے، اور غیر عرب میں گائے، نیل گائے، بارہ سنگا، ہرن اور بھینس وغیرہ یہ بھی ہوتا ہے، یہ سب حلال ہوتی ہے کیونکہ یہ ویجیٹیبلز کو، ان کا ڈائٹ ویجیٹیبل ہوتی ہے۔ لیکن حدیثوں سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے اور قرآن کی کچھ سورہ بقرہ میں بھی ہم نے دیکھا ہے کہ جو پنجے رکھتے ہیں، جو کچلی والے جو درندے ہوتے ہیں، جو نان ویج کھاتے ہیں، جو کسی نان ویج کو شکار بناتے ہیں اپنا، وہ والے جانور حرام ہیں ہمارے لیے، حلال نہیں ہے۔ آگے آتا ہے کہ البتہ احرام کی حالت میں ان کا شکار حلال نہ سمجھو۔ اب یہاں پہ وہ پابندی بتائی جا رہی ہے جو احرام کی حالت میں۔ احرام ہم سب جانتے ہیں کیا ہوتا ہے، جو کپڑے ہم حج اور عمرے میں پہنتے ہیں۔ جو مرد 2 چیزیں پہنتے ہیں، ایک تہبند ہوتا ہے اور ایک چادر ہوتی ہے، اور عورتیں جو لباس پہنتی ہیں ان کے لیے وہی احرام ہوتا ہے۔ احرام کی حالت میں کچھ پابندیاں ہوتی ہیں، جو لوگ حج اور عمرے کو جا کر آئے ہیں وہ اسے بخوبی جانتے ہوں گے کہ آپ خوشبو نہیں لگا سکتے، آپ زیب و زینت نہیں اختیار کر سکتے، اور آپ میاں بیوی والے تعلقات نہیں قائم کر سکتے۔ اس کے علاوہ جو ایک اور روک ہے وہ یہ ہے کہ آپ شکار نہیں کر سکتے، نہ شکار کر سکتے ہیں، نہ ہی شکار کر سکتے ہیں، نہ شکار کرنے والے کی ہیلپ کر سکتے ہیں، لیکن آپ یہ ضرور کر سکتے ہیں کہ جس نے کسی اور نے کیا ہوا شکار آپ کھا سکتے ہیں۔ ان اللہ یحکم ما یرید، اور اللہ تمہیں وہی حکم دیتا ہے وہ جو چاہتا ہے۔ اب ہم کہیں گے کہ ایسا کیوں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہی چیزیں ہمیں حلال کیوں رکھی ہے، اس کے پیچھے کیا لاجک ہے، اس کے پیچھے کیا سائنس ہے۔ کچھ لوگوں کو لاجک کی بہت عادت ہوتی ہے۔ سائنس، دیکھیے سائنس وہ نالج ہے جو آج وجود میں آیا ہے، اللہ ہی کی طرف سے ہے، لیکن وہ چیزیں جو ہم دیکھ سکتے ہیں، جو انکوائری کی ہے، جو تجربات کیے گئے ہیں، جو ہمیں پتہ ہے وہ اب ہے، لیکن
100 سال پہلے، 200 سال پہلے اس کا وجود بھی نہیں تھا اتنا زیادہ. تو جن چیزوں کے بارے میں ہمیں آج پتہ چلا ہے، ہم آج کہہ سکتے ہیں کہ یہ چیزیں ہمارے لیے غلط ہے. اس لیے جیسے شراب ہمارے لیے غلط ہے کیونکہ شراب میں بہت ساری برائیاں ہوتی ہیں، لیکن یہ صحیح حکمت کی کون سی چیز کس لیے اچھی ہے اور کون سی چیز کس لیے بری ہے، یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی جانتے ہیں. اس لیے ایک مسلمان جو پکا مسلمان ہو اور جس کا اعتقاد اور عقیدہ پکا ہو، اسے بنا چو چرا کے ان آیتوں پر ایکٹ کرنا چاہیے، اور جس چیز کو اللہ نے حرام بتایا اسے حرام سمجھنا چاہیے، اور جو چیزیں حلال ہے، ویسے کہا جاتا ہے، تفسیر میں آتا ہے کہ ان چیزوں کا لینا دینا انسان کی نفس سے بھی ہے اور نفس کی پاکیزگی سے بھی ہوتا ہے اس کا ریلیشن، اور اخلاق پہ بھی اس کا اثر پڑتا ہے. مطلب آپ کیا کھاتے ہو اس کا اثر آپ کی اخلاقیت پر پڑتا ہے، یہ ایک چیز ہوتی ہے. آگے دیکھتے ہیں، اے ایمان والو اللہ کے شاعر کی بے حرمتی نہ کرو، نہ حرمت والے مہینے کی، نہ قربانی کی، نہ پٹے والے جانوروں کی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ میرے شاعر کی بے حرمتی نہ کرو. شاعر کیا ہوتا ہے؟ شاعر جو ہے شعیرہ کی جمع ہوتا ہے، اور یہ ہوتے ہیں ڈفرینشیٹنگ پوائنٹس یا سائنز ہوتی ہیں. جیسے آپ لے لیں نیشنل اینتھم ہوتا ہے، اور ووٹنگز ہوتی ہیں، یا پولیس ہے، سائرن ہے، یہ سب گورنمنٹ کو انڈیکیٹ کرتے ہیں، گورنمنٹ کی نشانیاں ہوتی ہیں. جیسے ٹیکا لگانا مانگ پر اور مندر وغیرہ ہندو لوگوں کی شاعر ہے، اور مسجد ہو گیا، روزہ ہو گیا، نماز ہو گیا، حج کے مناسک ہے، یہ اسلام کی شاعر ہے جو اللہ کی یاد دلاتے ہیں. تو یہاں پہ کچھ شاعر کا ذکر اللہ نے خود کیا ہے. سب سے پہلے جو شاعر ہے وہ یہ ہے کہ حرمت والے مہینے اس کی بے حرمتی نہ کرو. مطلب حرمت والے مہینے 4 ہیں، ذکر، ذیلحج، محرم اور رجب. تو ان میں جن چیزوں سے منع کیا گیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کر رہے ہیں کہ اس کی بے حرمتی نہ کرو. جن سے منع کیا گیا ہے ان سے منع رہو، وہ کام نہ کرو. زمانے جاہلیت میں بھی یہ 4 مہینے حرمت والے ہی سمجھے جاتے تھے، اور اسلام لانے کے بعد بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی حرمت کو ایز اٹ از رکھا ہے. اس کے بعد قربانی والے جانور. قربانی والے جانور کو بھی بہت احتیاط سے ہینڈل کرنا چاہیے. یہ نہ ہو کہ اس میں کوئی ڈیفیکٹ پیدا ہو جائے، اس سے مار لگ جائے، تو وہ جانور پھر آپ قربانی کے لیے استعمال نہیں کر سکتے. اس کی عزت اور حرمت کرنی چاہیے. ایک روایت میں آتا ہے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانی کے اونٹوں کے پٹے بٹے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پٹے اونٹوں کے گلے میں ڈال دیے اور ان کی کوہانوں سے خون نکالا. یہ تھا. اور کچھ لوگ تو اتنا زیادہ اچھے سے رکھتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی ایک حدیث میں ہے کہ آپ نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ اونٹ کو، قربانی کے اونٹ کو ہانکے جا رہا تھا. آپ نے کہا اس پر بیٹھ جاؤ، اس نے کہا نہیں یہ قربانی کا اونٹ ہے. پھر آپ نے کہا اس سے کہ تم بیٹھ جاؤ، اس نے کہا نہیں یہ تو قربانی کے لیے ہے. پھر تیسری مرتبہ آپ نے اس سے فرمایا کہ تجھ پر افسوس، اس پر سوار ہو جا. اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی گنجائش نہیں ہے اور دوسری سواری نہیں ہے تو آپ قربانی کی جانور پر سوار ہو کر، لیکن اس طرح سے کہ اس کو کوئی نقصان نہ پہنچے، اس طرح سے آپ اس پر سوار بھی ہو سکتے ہیں. تو اس کی بے حرمتی نہیں کرنی چاہیے. پھر آگے آتا ہے، نہ ہی ان لوگوں کو تنگ کرو جو اپنے پروردگار کی رضا اور اس کے فضل کی تلاش میں بیت اللہ کے حج کی قصد سے جا رہے ہوں. یہ زمانے جاہلیت میں بھی ہوتا تھا کہ حج کے مہینوں میں کوئی کسی کو تنگ نہیں کرتا، چاہے مشرک ہو چاہے دشمن ہو. اگر کوئی اپنے دشمن بھی ہوتا اسے بھی کعبۃ اللہ کا حج کرنے کے لیے آنے دیتے. لیکن حدیبیہ کے موقع پہ یہ ہو گیا کہ اسلام دشمنی میں آ کر مشرکوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے 1400 صحابہ کو عمرہ کرنے نہیں دیا تھا، قربانی کرنے نہیں دی تھی. آپ حدیبیہ کے مقام پہ جو باؤنڈری پر آتا ہے مکے کی، وہیں رکے اور وہیں پہ قربانی کی، وہیں پہ بال کٹوائے، اور وہاں سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو لے کر صلح حدیبیہ کر کے واپس چلے گئے تھے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے کہ ان لوگوں کی بے حرمتی نہ کرو. اسی لیے ہم آج دیکھتے ہیں کہ حج کو جب جاتے ہیں تو بہت سارا مہمان نوازی کرتی ہے سعودی گورنمنٹ، بہت ساری سہولتیں پرووائڈ کی جاتی ہے لوگوں کو. یہ قرآن میں آیا ہے کہ حج کے مقصد سے جو جا رہے ہوں انہیں تنگ نہ کیا جائے. اور جب تم احرام کھول دو تو شکار کر سکتے ہو. تو احرام کے بعد جیسے ہی آپ نے عمرہ یا حج کمپلیٹ کیا، آپ نے سارے ارکان پورے کر دیے، آپ نے بال کٹوا لیے، اس کے بعد آپ نے احرام اتار دیا تو آپ شکار کر سکتے ہو. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ شکار کرو، لازماً شکار کرنے کے لیے نہیں کہا جا رہا ہے. آپ کو چوائس دی جا رہی ہے کہ ابھی تک احرام کی حالت میں آپ شکار نہیں کر سکتے تھے اور اب چاہے تو آپ کر سکتے ہیں. پھر دیکھو اگر کسی قوم نے تمہیں مسجد حرام سے روک دیا ہو تو اس کی دشمنی میں تم ناروا زیادتی پر مشتعل نہ کر ہو جانا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پہ مسلمانوں سے فرما رہے ہیں، کیونکہ مسلمانوں کے ساتھ جو حدیبیہ کے مقام پر ہوا تھا، تو کہیں اب مسلمان جا کر یہ نہ کرے کہ ان کے علاقوں سے جب مشرک گزریں گے حج کرنے کے لیے. میں آپ کو بتاتی چلوں کہ حج اور مشرک یہ تھوڑا سا آپ کو عجیب لگ رہا ہوگا، لیکن سورہ توبہ کے نازل ہونے سے پہلے، سورہ برات کے نازل ہونے سے پہلے
مشرک اور کافر بھی حج کیا کرتے تھے، وہ اپنے اپنے بت کعبے کے اندر لا کے رکھتے تھے اور اس کا طواف کرتے تھے اور حج کرتے تھے۔ لیکن سورہ توبہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جب آیت نازل کی کہ اب سے اگلے سال سے مشرک یہاں پر حج نہیں کریں گے، اس کے بعد سے لے کر آج تک اس کے بعد سے کوئی بھی مشرک آج تک حج نہیں کر پایا ہے۔ لیکن اس زمانے میں مشرک حج کو جایا کرتے تھے، اور اسی بات کو یہاں پر آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ دشمن کی دشمنی میں تم اتنے زیادہ حد سے تجاوز کر جاؤ کہ پھر اتنا مشتعل ہو جاؤ کہ جو انہوں نے تمہارے ساتھ کیا تم بھی ان کے ساتھ وہ کرنے لگو۔ یہ کرنے سے منع فرمایا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے۔ نیکی اور خدا ترسی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کرو، گناہ اور سرکشی کے کاموں میں تعاون نہ کرو۔ اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو بھی نیکی کے کام ہوتے ہیں اس میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو، ایک دوسرے کی مدد کیا کرو۔ نیز جو نیکی کے کام نہ ہو، چاہے وہ کوئی مسلمان ہی کیوں نہ کر رہا ہو، برائی کا کام، اس میں اس کی مدد نہ کرو۔ اور اگر کوئی کافر ہے اور وہ اچھا کام کر رہا ہے یا کوئی نان مسلم اچھے کام کر رہے ہو، تب ان کا ساتھ دینا ہم پر ضروری ہے۔ اللہ سے ڈرتے رہو، بلا شبہ اللہ تعالیٰ کا عذاب بہت سخت ہے۔ یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عذاب بہت سخت ہے، اس لیے اللہ کی حدود کو کبھی بھی کراس نہیں کرنا چاہیے۔ یہاں پر سورہ مائدہ کی 2 آیتیں ختم ہوتی ہیں، انشاءاللہ تیسری آیت ہم اگلے ویڈیو میں دیکھیں گے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔